اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ایسی قوم بھی دیکھی جس کی حالت اس قدر گر چکی تھی کہ انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے معبود کو آخرکار کھا لیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسلام سے پہلے عرب کے بہت سے لوگ فکری اور روحانی طور پر شدید گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ ہر اس چیز کو خدا مان لیتے تھے جو انہیں طاقتور یا فائدہ مند نظر آتی۔ پتھروں اور لکڑیوں کی پوجا عام تھی، مگر قبیلہ بنو حنیفہ نے اس میں بھی عجیب حد کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اپنی سب سے قیمتی اور لذیذ غذا یعنی کھجور اور مکھن سے ایک معبود بنائیں گے تو وہ ان پر زیادہ مہربان ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے عمدہ کھجوروں کو پیس کر اس میں خالص مکھن، پنیر اور آٹا ملا کر ایک گاڑھا میٹھا مرکب تیار کیا، پھر اسے تراش کر ایک بت کی شکل دے دی۔ وہ اسی میٹھے معبود کے سامنے سجدہ کرتے اور سمجھتے کہ یہی ان کی خوشحالی اور حفاظت کی ضمانت ہے۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد نجد کے علاقے میں سخت قحط پڑ گیا، زمین سوکھ گئی، کھیت اجڑ گئے اور لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ بھوک اس قدر بڑھ گئی کہ گھروں میں ذخیرہ ختم ہو گیا اور موت کا سایہ ہر دروازے پر منڈلانے لگا۔ شروع میں وہ ڈرتے رہے کہ اپنے ہی معبود کو کیسے کھائیں، مگر جب بھوک نے عقل پر پردہ ڈال دیا تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ہی زندہ نہ رہے تو اس کی عبادت کون کرے گا؟ پھر وہی ہوا جو حیران کن تھا۔ قبیلے کے لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے اس بت پر ٹوٹ پڑے، اسے ٹکڑوں میں توڑا اور کھانے لگے۔ حیرت کی بات یہ کہ وہ یہ کہتے جاتے تھے کہ ہمارا معبود کتنا مہربان ہے کہ اس نے خود کو قربان کر کے ہماری بھوک مٹا دی اور ہمیں مرنے سے بچا لیا۔ جب یہ واقعہ پورے عرب میں پھیلا تو لوگ اس پر ہنستے اور کہتے کہ بنو حنیفہ نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنے رب کو ہی ذبح کر ڈالا۔ یہ واقعہ ایک بڑی حقیقت یاد دلاتا ہے، جس معبود کو انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھا جائے وہ انسان کی تقدیر کیا بدلے گا۔ اصل طاقت صرف اسی اللہ کے پاس ہے جو سب کو کھلاتا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں۔